پہلے اس نے ہمیں پیار سے بھگانے کی کوشش کی, پھر اس نے غصہ دکھایا, پھر وہ تڑی لگانے لگ گیا, جب ہم نے کوئی بات نہیں مانی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا. ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ہم سے وہی بدلہ لیا ہو, اور یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی تھی کہ وہ جو شخص تھا وہ اسی ٹیم کا حصہ تھا جو کہ اس جنگل میں چھپی ہوئی تھی. السلام علیکم دوستو, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. میں نے ابھی 132 جو ای پی تھا ہمارا, اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا, جو فائنل ویڈیو تھی, وہ ہم نے اپلوڈ کی تھی مکس 9 ٹی وی پہ. آپ نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا, اور اگر ابھی تک آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس میں دیکھیے گا کہ جس طرح سے غضنفر بھائی اور عاشق بھائی نے مل کے ایک خطرناک جنگل میں, جہاں پہ عاشق بھائی پر حملہ ہوا تھا, پارٹ 3 132 کا پارٹ 3 جب ہم آپ کو دکھا رہے تھے تو اس میں حملہ ہوا تھا, اور اس کے اوپر پھر اس کے بعد ہم غضنفر بھائی کو وہاں لے کے گئے, اور غضنفر بھائی نے کہا کہ عاشق بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے اور ہم مل کے ان شیطانوں کو, ان جنات کے اثرات والے لوگوں کو ہم اس جنگل سے باہر پھینکیں گے, ان کو نکالیں گے, تاکہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں, یہاں سے جنگل سے گزرنے والے جو لوگ ہیں, کسان ہیں, ان کو تھوڑا سا سکھ کا سانس آ سکے. تو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ پاک کی مدد سے اور آپ کی دعاؤں کی بدولت ہم نے وہ جو مشن تھا ہمارا وہ کمپلیٹ کیا, اور وہ والی ویڈیو جو ہے ہم نے اپلوڈ کر دی مکس 9 ٹی وی پہ. اس ویڈیو پہ کافی سارے دوستوں کے کمنٹس آئے اور بہت محبت کا اظہار بھی کیا, اور وہیں کچھ دوستوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے. اور میں اس ریکارڈنگ کے دوران, جس دن عاشق بھائی پہ حملہ ہوتا ہے, وہ ایک شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے, اس کے دوران بھی, اس پروگرام کے دوران بھی ایک ایسا بندہ ہمارے پاس آیا تھا جو کہ ہم نے اس کو پروگرام میں تو نہیں دکھایا, لیکن آج جو میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے, تو آج اس بندے کو بھی دکھاؤں گا, اور آپ پھر خود بتائیے گا کہ اس بندے کا ان شیطانوں کے ساتھ کیا لنک تھا, کیا یہ بھی ان کا ساتھی تھا جو کہ ہمارے پاس آیا تھا. اچھا, سب سے پہلے میں دوستوں کو یہ ایک چیز کلیئر کر دوں. کچھ دوست ہمیں چند کمنٹس میں نے ایسے پڑھے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس پروگرام کے اندر کوئی چیز بھاگتی ہوئی نظر نہیں آئی, اور ایک کمنٹ میں نے ایسا بھی پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایڈٹ کے اوپر کچھ اس کو کھیلا گیا ہے, تو ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو بھائی, اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی جہاں پہ ہم نے سرکل بنایا ہوتا ہے, یا مطلب ہم اس کو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا موبائل کی برائٹنس بڑھا دیا کریں, یا بڑی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ دیکھا کریں, آپ کو واضح چیزیں نظر آ جائیں گی. تو میں آپ کو وہ 3-4 شارٹس ابھی دکھانے لگا ہوں دوبارہ, جو کہ ایپیسوڈ 132 پارٹ جو ہمارا 4 تھا, آئی تھنک جو لاسٹ پارٹ تھا ہمارا ای پی 132 کا, اس کے اندر جو وہاں سے پڑھائی کے دوران وہاں سے جو لوگ نکل کے بھاگتے ہیں, وہی شیطان جنہوں نے عاشق بھائی پہ حملہ کیا تھا. تو میں آپ کو برائٹنس بڑھا کے ابھی دکھا رہا ہوں, اور آپ دیکھیں کہ کیا واقعی وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں, یا کوئی مطلب ہم نے خالی نشان لگایا ہوا تھا, یا مطلب ایڈٹ سے ہم نے کچھ ایسا کیا ہوا تھا. تو آپ خود ہی اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ شخص دکھاتا ہوں جو کہ اس ریکارڈنگ کے دوران ہمارے پاس آیا تھا, اور پھر آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ شخص جو تھا وہ ہمارے پاس کیا کرنے آیا تھا, اور وہ کون تھا, اور اس کی شکل کیسی تھی, اور وہ کس چیز پہ سوار ہو کے ہمارے پاس آیا تھا, اور اس نے ہمارے پاس آ کے کیا باتیں کی تھی. واضح آپ کو دکھاتے ہیں, اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ والا جو شخص ہے ہمارے پاس پروگرام کے دوران آیا تھا, ہم سے بات کی تھی, کیا وہ بھی اسی شیطانوں کا حصہ تھا, کیونکہ اس کی جو لک تھی وہ انہی شیطانوں سے مل رہی تھی, اور اس کا جو لباس تھا وہ بھی انہی شیطانوں سے مل رہا تھا. تو سب سے پہلے آپ وہ کلپس دیکھیں کہ کس طرح سے برائٹنس بڑھا کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ لوگ پڑھائی کے دوران وہاں سے گزرے تھے, تاکہ یہ چیز جو آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہاں پہ واقعی وہ لوگ گزرے ہیں, اور کس طرح سے گزرے ہیں کہ جب ایک آدمی گزرا ہے وہ تھوڑا سا آگے جاتا, پھر غائب ہو جاتا, پھر آگے جاتا, پھر غائب ہو جاتا. ہم بڑا حیران ہوئے. میں نے بیچ میں کسور صاحب کو کہا بھی کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں, چپ کر کے ان کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم وہاں سے کیمرے ہٹا نہیں سکتے تھے, کیمروں کو موو نہیں کر سکتے تھے, ہمیں روکا گیا تھا, دونوں عاملوں نے ہمیں روکا تھا, تو ہم نے اس چیز پہ عمل کرنا تھا. تو سب سے پہلے آپ وہ کلپس دیکھیے جس کے اندر وہ لوگ نکل کے بھاگے تھے, اور اس کی برائٹنس بڑھا دیے تاکہ آپ کو چیزیں نظر آ سکیں. یار ایک لڑکا بھاگ کے نکلا ہے, کوئی سپیڈ سے گزرے کوئی چیز. یار گزرا ہے, ایک بندہ نکل گیا ادھر. جانے دو اس کو.
दूसरा गया। जी दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से अब आपके सामने ये चीज़ें आई हैं। उस वक्त भी हमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी चाहिए थी, ताकि जिन दोस्तों के मोबाइल की ब्राइटनेस कम होती है और वो मतलब कम करके देख रहे होते, तो उनको भी ये चीज़ें जो है वो वाजे वाजे समझ आ जाती। तो ये एक चीज़ तो हो गई क्लियर। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि इसी रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी, और ये उस दिन हुई थी जिस दिन हम रिकॉर्डिंग करने गए थे। आशिक भाई पर हमला हुआ था, और आशिक भाई पर जैसे हमला हुआ था उसको भी आपने देखा। इन सब एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा हो, इन वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूं, और जितने दोस्त नए आए होंगे तो वो वहां पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस शख्स के बारे में, बल्कि बताता क्या हूं, मैं आपको दिखाता हूं बकायदा। जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो एक साइड से हमें एक बाइक नजर आई, हमारी तरफ आ रही है। तो पहले तो हम परेशान हो गए कि यार ये बाइक हमारी तरफ क्यों आ रही है, कोई जंगल है, क्योंकि इस वक्त अंधेरा है और रात का वक्त है, तो ये ना हो कि कोई जराइम पेशा लोग हों जो कि हमारे पास आएँ, हमसे कैमरे वगैरह छीन लें या हमारे ऊपर हमला करें, या मतलब कोई और तरह के भी मसाइल हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हम इंसान हैं, तो एक हमारे अंदर खौफ था, डर था। तो जैसे ही वो बाइक हमारे करीब 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 आते आते हमने उसकी तरफ लाइट की कि वो हमारी तरफ आ जाए, ताकि वाज़े पता चल जाए कि ये कौन है, क्या मामला है। बहरहाल जैसे हमने ऊपर लाइट की तो वो वहाँ से चलते चलते हमारे करीब आ गए, और करीब आके जैसे हमारे साथ खड़े हुए, मैं साथ के साथ आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो इंसान था, साथ आप फुटेज देख रहे हैं, तो ये इंसान जो था हमारे पास आया बाइक के ऊपर, और हमसे आके कहता है कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारे घर में। तो हमने उससे पूछा भी ये आपका घर तो नहीं है, ये तो जंगल है। उसने कहा नहीं, ये हमारा घर है, और जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाएं। और उसने भी उसी तरह से मतलब एक शलवार टाइप पहनी हुई थी, और उसके जो कमीज थी वो नहीं पहनी हुई थी। और जिस तरह हमने उसी मकाम पे, उसी जंगल में दरिंदों को देखा, बच्ची को देखा था, और बच्ची के साथ साथ हमने एक और दरिंदा देखा जो कि हमारे सामने चलता हुआ जा रहा था और फिर वो गायब हो जाता था। उसका भी यही स्टाइल था कि उसने कोई चीज़ पहनी हुई नहीं थी, और मतलब कोई एक छोटा सा कपड़ा जो है वो उसने बांध के रखा हुआ था। और जो बाइक पे बंदा आया उसी ने भी ऊपर जो है वो कोई चीज़ नहीं पहनी हुई थी, और हमारे से आके बात करता है और हमें कहता है कि आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हमने उससे काफ़ी बातें की। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ऑन एयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां देखती हैं, तो उसके दौरान उनसे जो है हमारी अच्छी मतलब क्या कहते हैं कि एक लड़ाई भी हो गई उनके साथ, एक बहुत तेज़ बातें हो गई, कुछ अजीब से अल्फाज का भी तबादला हुआ। तो वो जब बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ, पहले उसने हमें प्यार से भगाने की कोशिश की, फिर उसने गुस्सा दिखाया, फिर वो तड़ी लगाने लग गया। जब हमने कोई बात नहीं मानी तो वो ये कह कर चला गया कि आप लोगों को मैं देख लेता हूँ कि आपके साथ मैं हशर क्या करता हूँ, आप यहाँ पे रुकें और मैं दूसरों को बुला के आता हूं और आपका क्या हशर करता हूं, फिर देख लेते हैं। हमने भी कहा ठीक है। जब वो वहां से चला गया तो हमने कहा देखा जाएगा, जिनको बुला के आता है हम भी उनसे निबड़ लेते हैं। हमने अपना काम जारी रखा, हमने वो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया, और प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपने देखा कि आशिक भाई पे जिस तरह से हमला हुआ। अब मुझे जो शक है, ये हमला जो है वो बंदा जो बाइक पर हमारे साथ आया था और हमें चैलेंज देके गया था कि आप लोग यहां पे ठहरें, मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि वो बंदा उसने किसी को भेजा हो, या वही वाला बंदा हो जिसने आशिक भाई पर हमला किया, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसके कपड़े फाड़े और उसको मारने की कोशिश की। हो सकता है कि उस बंदे ने हमसे वही बदला लिया हो। और ये भी एक चीज हमारे सामने आ रही थी कि वो जो शख्स था वो इसी टीम का हिस्सा था जो कि इस जंगल में छुपी हुई थी, और जो जिन्नात के असर में थी, जिन्नात के असरात उनको वहां जंगल में लेके आते थे, उस वजह से वो ताकतवर बने हुए थे और लोगों पे हमला कर देते थे। तो आप भी कमेंट्स करके बताइएगा, वो जो शख्स हमारे पास आया था क्या वो उसी टीम का हिस्सा था। और जब आशिक भाई पे हमला हुआ, हो सकता है कि उसने किसी बंदे अपने को भेजा हो कि इनमें से किसी बंदे पे हमला करो और इसको पकड़ो और इसको मार दो और इनको, ताकि ये डर के मारे भाग जाएं। और जब हम नहीं भागे, हमने मतलब अगर हम डर जाते तो फिर भी तो कुछ होना तो नहीं था, डर के बाद तो फिर और मसले बढ़ जाते। जब हमने थोड़ी सी दिलेरी दिखाई, हमने पिस्टल विस्टल की बात की, थोड़ा ऊंचा बोले, तो मेरे ख्याल में वो सारे लोग जो है वो हमसे डर के भाग गए
گئے کہ یار اگر ان کے ساتھ ہم پنگا کریں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایک پروگرام ہمارے کی سٹوری تھی, اور اس پروگرام میں کرنے میں بہت سارے مسائل بھی ہوئے, ہمیں کافی ٹینشنیں بھی ہوئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اپنے موبائل جو تھے, وہ ایک کسور بھائی کو میں نے کہا کہ اپنا موبائل بھی دے دو, میں نے اپنا موبائل تھا, ان کو میں نے جھاڑی کے نیچے چھپا دیا تھا, اس لیے کہ اگر کوئی آتا ہے ہم سے کیمرے ویمرے چھین لیتا ہے, خدا نخواستہ ہم سے دوسری چیزیں چھین لیتا ہے, تو کم از کم ہمارے پاس ایک ایسا موبائل چھپا ہونا چاہیے جس کو ہم دوبارہ سے اٹھا کے کسی کے ساتھ رابطہ کر سکیں, کسی کو بلا سکیں, کسی سے ہیلپ لے سکیں. تو الحمدللہ خیر خیریت کے ساتھ ہم نے وہ پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا, اور آپ کی دعاؤں سے, آپ کے پیار سے جو ہے اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی اچھا لگا ہوگا, اور میری یہ جو چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کہ میں نے ایک قسم کا ریویو لیا EP 132 پر, وہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. دوسرے ایپیسوڈز پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت جلد نیا ایپیسوڈ نئی لوکیشن پہ لے کے حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے ولاگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن کو پریس کر کے کر سکتے ہیں. شکریہ.